بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں کہ آیا کہ یہ صرف انسانی مسئلہ ہے، یہ صرف زمین کا تنازع ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ یہ صرف زمین کا تنازع نہیں ہے، یہ صرف فلسطین کے لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف انسانی مسئلہ نہیں ہے۔ فلسطین کی سرزمین کا مسئلہ جہاں انسانی ہے، اس سے زیادہ یہ ایمانی مسئلہ ہے، کیوں کہ مسلمانوں کا سرزمین فلسطین سے ایک تعلق ہے، ایک روحانی تعلق ہے۔ سب سے پہلے یہ قبلہ اول ہے، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سرزمین ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ امانت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تمام انبیاء کی امامت کی۔ یہ زمین مسلمانوں سے اس کا خاص تعلق ہے۔ یہاں مسلمانوں نے گزشتہ تقریباً 2 صدیوں سے اس سرزمین کے لیے، اس مسجد کے لیے لاکھوں لوگوں کی قربانیاں دی، لاکھوں ماؤں، بہنوں، بیٹوں، بوڑھوں اور جوانوں کی اس سرزمین کے لیے قربانیاں دی۔ کیوں کہ یہ انبیاء کی سرزمین ہے، اس کا اسلام سے تعلق ہے، مسلمانوں سے تعلق ہے۔ یہ زمین صرف اور صرف فلسطین کے لوگوں کی نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ ہر مسلمان جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ اس زمین کا وارث ہے، اس پر یہ فرض ہے کہ اس زمین کے لیے آواز بلند کرے۔ وہاں کے جو لوگ ہیں جن کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ستم کیا جا رہا ہے، جہاں دن رات بے شمار لوگوں کو ظلم اور ستم اور جبر کے ساتھ قتل و غارت کی جا رہی ہے، وہاں کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، وہاں ان کے مکان مسمار کیے جا رہے ہیں، وہاں طرح طرح کے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اور آج میرا آپ کا، ہم سب تمام مسلمانوں کا یہ فرض ہے، ہم اس پر آواز بلند کریں، ساری دنیا کو بتائیں کہ یہ کس طرح مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ یہاں ایمان کا مسئلہ ہے، یہاں قرآن کا مسئلہ ہے، یہاں اسلامی جدوجہد ہے۔ یہ ایک سرزمین کی بات نہیں ہے، یہ صرف ایک سرزمین کے لیے جدوجہد نہیں ہے جیسے کشمیر اور اس طرح افغانستان، عراق، پاکستان، یہاں کے لوگوں نے تو سرزمین کے لیے جدوجہد کی تھی۔ فلسطین کے لوگ ہرگز زمین کے لیے جدوجہد نہیں کر رہے، یہ تو اسلام کی بات ہے۔ یہاں تو صدیوں سے مسلمان آباد ہیں، یہاں کا مذہب اسلام ہے، یہاں کے لوگ اللہ اور رسول کے ماننے والے ہیں۔ یہ صرف اور صرف زمین کا تنازع نہیں ہے، یہ جو بیت المقدس ہے، یہ جو زمین ہے، یہ جو مسجد ہے، یہ اللہ کے توحید کا مرکز ہے، اور یہاں سے توحید کا پیغام عام ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی سرزمین ہے، اور ان گرد لاکھوں لوگوں نے اس کے لیے قربانیاں دی، اور آج تک لوگ اس کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں۔ ہمارا تمام مسلمانوں کا بین الاقوامی تمام قوتوں سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اس فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم بند کیا جائے، اور وہاں کے لوگوں کو آزادی کا حق دیا جائے، وہ جو صدیوں سے آزادی مانگ رہے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہ یہودی جو اعلان بلفور کے وقت 1917 سن کے بعد جو وہاں آباد ہوئے ہیں، جو یہودی وہاں فلسطین میں آ کر آباد ہوئے ہیں، انہیں اس ملک کو چھوڑنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اعلان بلفور سے پہلے اور 1917 سے پہلے جو یہودی آباد تھے ان کو وہاں کے حقوق دیے جائیں، وہاں وہ عام شہری کی طرح حقوق اپنے حاصل کریں۔ اس کے علاوہ جتنی بھی یہودیوں کی وہاں آباد کاری ہے وہ ختم کی جائے۔ جو لوگ اعلان بلفور کے بعد آئے، 1917 کے بعد جو لوگ وہاں آباد ہوئے ہیں، انہیں وہاں سے خارج کیا جائے، وہاں سے نکالا جائے، وہاں کے لوگوں کو جینے کا حق دیا جائے۔ آج امت مسلمہ کے لیے باعث شرم کی بات ہے کہ وہاں اتنا ظلم ہو رہا ہے، اتنا ستم ہو رہا ہے،
اور ہمارے لوگ اس ملک کو تسلیم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کر رہے ہیں، سفارتی تعلقات قائم کر رہے ہیں، جہاں مسلمانوں پر اتنا ظلم، اتنا جبر، قتل و غارت کی جا رہی ہے۔ آج ہم سب مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ مسئلہ فلسطین صرف فلسطینیوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ ہر مسلمان کا مسئلہ ہے، چاہے وہ اس کا تعلق افریقہ سے ہو، چاہے آسٹریلیا سے ہو، چاہے پاکستان سے ہو، چاہے اس کا تعلق دنیا کے کسی ملک سے بھی ہو۔ ہر مسلمان جس نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جو حضور کا امتی ہے، یہ مسئلہ فلسطین کا مسئلہ اس کا مسئلہ ہے۔ اور فلسطین کی صرف سرزمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے، یہ اللہ کا مرکز ہے، یہ توحید کا مرکز ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ اس کی آزادی کے لیے، اس کی جدوجہد کے لیے ہم سب کے لیے فرض ہے ہم اس پر آواز بلند کریں، بین الاقوامی دنیا کو بتائیں کہ کس طرح ان پر ظلم اور جبر کیا جا رہا ہے۔ اور وہ یہودی جو فلسطین میں آ کر جنہوں نے لوگوں سے پناہ مانگی تھی، آج وہی قابض ہو رہے ہیں، آج وہی قبضے کر رہے ہیں، وہاں کے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، جبر کر رہے ہیں۔ انہوں نے وہاں آباد کاری شروع کر دی ہے، وہاں کے لوگوں کے مکان گرا رہے ہیں، طرح طرح کے ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، رب العالمین وہاں کے لوگوں کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ رب کریم مجھے، آپ کو، ہم سب کو اس سرزمین کی خاطر آواز بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ایسے حکمران نصیب فرمائے جو سارے مظلوم مسلمانوں کی آواز بنیں اور ان کے حقوق دلانے کے لیے کوشش کریں۔ رب العالمین ہمیں عقل مند اور اسلام کی محبت رکھنے والے حکمران نصیب فرمائے۔ اللہ کریم فلسطین میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی شہادت کو اپنی بارگاہ جناب میں قبول و منظور فرمائے۔ جس مقصد کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دے رہے ہیں، اللہ کریم انہیں اس مقصد میں کامیاب فرمائے۔ اللہ کریم بیت المقدس کو، فلسطین کو، قبلہ اول کو آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ اللہ کریم جو مسلمان وہاں کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آواز بلند کر رہے ہیں اور جو وہاں جہاد کر رہے ہیں، اللہ کریم سب کو دین دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔